السلام علیکم جی، عظیم بٹ مخاطب ہوں آپ سے ایک دفعہ پھر، اور آج کا ٹاپک تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور چونکہ آج کے دن اسمبلی جو ہے وہ کابینہ میں پیش کر کے منظور کروائی جائے گی، اور تحریک لبیک کو جو ہے وہ بقول گورنمنٹ کے اور بقول وزیر داخلہ کے آج جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ سطح کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی۔ لیکن یہ پابندی کتنی معنی خیز ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اس کے اوپر میں نے کل تمام اداروں سے جو ہے وہ رابطے کرنے کی کوشش کی، جس پہ میں نے شریف اللہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمشنر پنجاب رہے ہیں، ان سے بات کی، اور دیگر لوگوں سے میں نے جب بات کی تو ان کا کیا کہنا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی سود مند ہے الیکشن کمیشن کے اندر، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ اگر گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ بین کر دیتی ہے تو کیا الیکشن کمیشن میں بھی یہ بین ہو جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی کے اندر جو تحریک لبیک پاکستان کے 3 MPs موجود ہیں، کیا ان سے کریم کا نشان چھین لیا جائے گا اور کیا وہ آزاد حیثیت میں آ جائیں گے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ کویشچن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے آج آپ کو، چونکہ میں نے تحریک لبیک پاکستان کی جو رکن شورا ہیں شفیق امینی صاحب، ان سے بھی گفتگو کی تھی کل، ان کا کیا کہنا ہے، ان کے کتنے کارکنان اب تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور کہاں کہاں شہید ہوئے ہیں اور کیا کیا معاملات ہیں، اس پہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس سارے معاملات کا جائزہ ہم لیں گے کہ کیا جس ایکٹ کے تحت اس پارٹی کو پابندی جو ہے اس کے اوپر لگائی گئی ہے، اس کے تحت کون کون سی پارٹی جو ہے وہ اس پر پابندی لگنی چاہیے اور کیا معاملات جو ہے وہ آگے پیش آنے چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو ورلڈ وائڈ کہہ رہا ہوں نیشن وائڈ ہمارے ملک کے اندر جو احتجاج ہوا ہے، یہ 3 دن سے جو انہوں نے کیا ہے، میرا ذاتی طور پہ یہ رائے ہے کہ قطعاً کسی صورت جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ انتہائی غلط ہے۔ لیکن مگر اس سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو اس طرح کرنے پہ اکسایا کس نے؟ پھر میں کہوں گا کہ میں ان کو قطعی طور کے اوپر صحیح نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ان کو اکسانے کی بنیاد رکھنے والی موجودہ گورنمنٹ ہے۔ آپ نے ان سے وعدہ کیا کیوں؟ اگر تو غیر آئینی وعدہ تھا تو ان سے وعدہ کیا کیوں گیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، جس میں آپ نے وزیر اعظم نے خود ٹی وی پہ آگے یہ کہا کہ تحریک لبیک سے ہمارے مطالبات جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان سے ہم نے 1 مہینے کی تاریخ مانگی ہے کہ آپ نے جو مارچ کرنا ہے وہ 1 مہینہ لیٹ کر دیں۔ 1 مہینہ لیٹ مارچ کرنے کی تجویز آپ نے ان کو دی، ڈیمانڈ انہوں نے آپ سے کی، سائن آپ نے وہاں پہ کیے، تو اس کے بعد آپ کے وزیر داخلہ کل جب انہوں نے پابندی والی بات کی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس شروع کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم آج بھی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں۔ اور اینڈ پہ ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ ترمیم کچھ کرنی تھی اس لیے ہم نے بل اب تک پیش نہیں کیا، کہ اب آپ دوبارہ پیش کریں گے؟ تو ان کے آخری کمنٹ یہ تھے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی پوری اسپیچ، ان کا یہ کہنا تھا اب کہے گی قرارداد پیش کرنی ہے، اب تو کوئی قرارداد پیش نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ سارا سینیریو ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو ایک پریشر گروپ کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے۔ سعد رضوی کی اپنی ایک بہت بڑی ورث ضرور تھی، میں سعد رضوی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس کا قطعی طور پہ اس طرح کا جو ہے وہ تعلیمات یا نظریہ نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ اور اس طرح کے معاملات کا کرنا، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ کروایا گیا کہ گورنمنٹ نے اشتعال دلایا ایک جماعت کو۔ یہ سیم اسی طرح ہے کہ تحریک انصاف والوں کو جس طرح 2013-14 کے اندر ان کے دھرنے میں اشتعال دلایا گیا، ان کی تو باقاعدہ طور پہ لیڈرشپ نے اشتعال دلایا کہ پارلیمنٹ حملہ کیس ان کے اوپر چل رہا ہے، PTV حملہ کیس چل رہا ہے، موجودہ صدر اس کے اندر نامزد تھے، وزیر اعظم نامزد تھے۔ اگر اس بیس کے اوپر کہ ان کی اشتعال انگیزیاں ملک کے املاک کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس بیسس کے اوپر کسی پارٹی کو جو کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو اس کو بین کرنے پہ آئیں گے، تو سب سے پہلے تحریک انصاف اور سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، کیونکہ ان کی تو آڈیو کالز بھی جو ہیں وہ موجود ہے اور ویڈیو بیانز بھی موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی بات پہ، پارٹی پہ پابندی لگانا کس طرح پاسبل ہے، اور اس سے پہلے لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا مختصراً بتا دیتا ہوں۔ شفیق امینی صاحب سے میری پرسوں کل رات جب بات ہوئی تو یہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے 7 سے 8 کارکنان کی جو شہادت ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے، جس کے اندر ایک شادرہ میں، پھر خضدار میں اور کراچی کے اندر مختلف تعداد جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ پولیس والوں سے اگر پوچھا جائے تو انہوں نے 3 پولیس افسران کی جو ہے وہ شہادت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً ہمارے جو ہے وہ غالباً 400 کے قریب جو ہے وہ پولیس افسران زخمی ہیں۔ اب ہم پارٹی کے بین کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں۔
جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی، ان کا کل یہ کہنا تھا کہ قطعی طور کے اوپر پارٹی کو اس طرح بین نہیں کیا جا سکتا. بین کرنے کی جو ریزنز دی گئی ہیں، وجہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے املاک کو نقصان پہنچا دیا ہے، احتجاج کیا ہے اور اشتعال انگیزی کی ہے، یہ انتہائی بھونڈی قسم کی، مطلب میں اپنے الفاظ میں کچھ بیان کر رہا ہوں، بھونڈی قسم کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اس بیسس کے اوپر کبھی کسی پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانی ہے. سب سے اہم چیز یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چیز جائے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کا یہ کہنا تھا شائق عثمانی صاحب کا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو بین کرے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بین نہیں کرے گی. یہ ناکامی ہے موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی کہ وہ اس کو سارے معاملات کو سنبھال نہیں سکے، چونکہ موجودہ تحریک لبیک پاکستان نے جو جتنا بھی کام کیا اس کے اندر ملک دشمنی کا، باقاعدہ طور پہ ملک دشمنی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا ہے. کوئی ان کا ایسا ایکشن سامنے نہیں آتا ہے کہ وہ بیرونی سازش کے تحت جو ہے وہ ملک کو یا ملک کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کر رہے ہیں یا ملک کے خلاف چل رہے ہیں. تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو بین نہیں کرے گی. اس کے علاوہ میں نے الیکشن کمیشنر پنجاب جو تھے سابقہ شریف اللہ صاحب، ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد باڈی ہے جس طرح کہ سپریم کورٹ یا جوڈیشری آزاد باڈی ہے. ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ بین لگا دیا گورنمنٹ نے، ہمیں اگر گورنمنٹ ریٹن فارم کے اندر ایک اپلیکیشن موو کرتی ہے کہ بھئی ہم نے ان کو بین کر دیا، آپ ان کو الیکشن کمیشن پہ بین کریں، تو بھی ہم ان کی اس ریٹن کے اوپر نہیں جائیں گے، بلکہ اس ریٹن کے اوپر ہمارا ایک اجلاس آئے گا اور پھر ہمارے اجلاس میں دلائل ہوں گے، ہمارے الیکشن کمیشن کے ممبرز وہ بیٹھیں گے اور جو الیکشن کمیشنر پاکستان اور پنجاب ہیں وہ سارے وہ بیٹھیں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہم اس طرح ان لوگوں کے کہنے پہ یا اس طرح ان لوگوں کے اعلانوں کے اوپر کسی کے سمبل نہیں لیں گے، ہم کسی کے جو وہ انتخابی نشان ہے وہ نہیں کھینچیں گے، وہ واپس نہیں لیں گے، وہ اپنے نشانوں پہ قائم رہیں گے. ہمارا اپنا اجلاس ہوگا، ہمارا اجلاس جو کہے گا ہم وہ فیصلہ کریں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے. سندھ اسمبلی کے اندر ان کے سٹیک ہیں. ابھی قطعی طور کے اوپر ان کے بین لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر الیکشن آئیں گے بھی تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کو بین کرے گی یا بین نہیں کرے گی. تو یہ مجموعی طور پہ ساری صورتحال ہے. میری ذاتی طور پہ یہ رائے ہے کہ دونوں طرف سے انتہا کی بد تہذیبی کی گئی ہے اور بنیاد حکومت نے اس کی رکھی ہے سعد رضوی کو گرفتار کر کے. لیکن بات یہ کہ سعد رضوی کو گرفتار کر کے حکومت نے جو غلط کیا ہے تو مظلوم اب ان کو بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ ان لوگوں نے بھی جو ریاکشن دکھا دیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کے ریاکشن نہیں آئے. بہرحال مجموعی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ ان کے بین کرنے کے اوپر کوئی بڑی ہلچل مچنے والی ہے نہیں، اور یہ ایکٹ اسی طرح ہے جس طرح آئین میں 62-63 کا ایکٹ ضیاء الحق نے شامل کیا تھا کہ میرے علاوہ امیر المومنین اور کوئی ہوگا ہی نہیں، سارے 62-63 کے تحت جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے، صادق اور امین نہیں ہوں گے. اسی طرح سے یہ ایکٹ ہے، تو لہٰذا اس کا بھی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سپریم کورٹ کے اندر ابھی یہ جانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکشن کمیشن کی باڈی نے اپنا اجلاس بلا کے اس کو کام کرنا ہے. تو بہرحال تحریک لبیک ہاں البتہ گورنمنٹ اپنی سطح پہ اس کے خلاف بڑا سخت قسم کا قدم لے سکتی ہے، گرفتاریاں کر سکتی ہے، مقدمے چلا سکتی ہے، وہ سب کچھ اپنے طور پہ ہے. تو یہ مجموعی طور پہ تحریک لبیک کی صورتحال ہے.